العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، باب دوم کی پہلی فصل جو تفخیم و ترقیق کے متعلق ہے، ان میں سوالات کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اور آپ نے شروع میں پڑھا تھا، مصنف نے یہاں سے بات شروع کی تھی کہ حروف مستعلیہ ہمیشہ ہر حال میں پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بتلایا تھا کہ حروف مستفلہ میں سے الف، اللہ کا لام اور را یہ کبھی پر اور کبھی باریک ہوتے ہیں۔ تو الف اور اللہ کے لام سے متعلق جو سوالات تھے وہ کل کے سبق میں، یعنی اس سے پہلے والے سبق کے اندر جو ہے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج جو ہے را سے متعلق کچھ سوالات پیش کیے جا رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اسے غور سے سنیں گے اور انہیں لکھ کر کے ان کے جوابات تحریر کریں گے۔ سوال یہ ہے، پہلا سوال کہ را کے اندر اصل کیا ہے، یعنی را میں اصل تفخیم ہے یا ترقیق ہے؟ را کو پر پڑھنا اصل ہے یا باریک پڑھنا اصل ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ را کی کتنی اور کون کون سی حالتیں ہیں، بالتفصیل بتلائیں، یعنی را کی حالتیں کون سی ہیں ابتدائی اعتبار سے، پھر اس کے بعد جو ہے ان پہ احکام کیا ہوں گے وہ بات کی چیز ہے۔ تو را کی کتنی اور کون کون سی حالتیں ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو سبق میں تفصیل سے بتلائی جا چکی ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو بہت آسانی سے آپ جو ہے اسے لکھ لیں گے، ورنہ دوبارہ اس سبق کو سن لیجیے۔ اگلا سوال ہے کہ را متحرک کی تفخیم و ترقیق کا قاعدہ بیان کریں۔ اس میں جو ہے آپ کے سوال کا ایک جز بھی مل گیا کہ را کی کون سی حالتیں، کتنی حالتیں۔ را متحرک کی تفخیم و ترقیق کا قاعدہ بیان کریں، یعنی وہ را جس پر حرکت ہو وہ را کب جو ہے پر پڑھی جاتی ہے اور کب باریک پڑھی جاتی ہے۔ را متحرک کی تینوں حالتوں کو مثال سے واضح کریں۔ را متحرک کی تین حالتیں ہوں گی۔ ابھی آپ کو کہا کہ را متحرک یعنی جس را پہ حرکت ہو، اور حرکت جو ہے تین ہے، لہذا تین حالتیں اس کی ہو گئیں، تو تینوں حالتوں کو مثال کے ساتھ لکھیں اور تحریر کریں۔ ایک سوال ہے کہ کیا را متحرک کے قاعدے میں ما قبل کی حرکت دیکھی جائے گی؟ را متحرک کے قاعدے میں ما قبل کی حرکت دیکھی جائے گی، یہ جو ہے ایک سوال اس لیے کیا گیا ہے کہ بعض لوگ را متحرک کو پڑھنے کے اعتبار سے تو صحیح پڑھتے ہیں، لیکن اگر قاعدہ پوچھ دیا جاتا ہے تو وہ کچھ جو ہے غلط بولتے ہیں عام طور سے۔ اس لیے جو ہے آپ یہ بتلائیں کہ کیا را متحرک کے قاعدے میں ما قبل کی حرکت کو دیکھنا ہے یا نہیں۔ اگلا سوال ہے کہ را متحرک جو ما قبل میں بھی بیان کر دی گئی ان کی حالت اور اس سے متعلق جو سوال کیا گیا تو وہ را متحرک کا تھا۔ اب جو ہے اگلا سوال ہے کہ را ساکن ما قبل متحرک، یعنی را ساکن ہو اور اس کے ما قبل والا حرف جو ہے متحرک ہو، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ را ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ مثال کے ساتھ بیان کریں۔ یہاں پر بھی جو ہے تین حالتیں آ جائیں گی۔ جب حرکت آئی تو حرکت تین طرح کی ہوتی ہے، لہذا را ساکن سے پہلے جو ہے متحرک ہونے والا جو حرف ہے وہ مفتوح بھی ہو سکتا ہے، مضموم بھی ہو سکتا ہے، مکسور بھی ہو سکتا ہے۔ تو تینوں کی مثال جو ہے تینوں کو مثال کے ساتھ جو ہے اس قاعدے کو واضح کریں۔ اگلا سوال ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہونے کی صورت میں را کے باریک ہونے کی تین شرطیں بیان کریں۔
کتنی شرطیں ہیں وہ خود اس سوال کے اندر آ گئی کہ 3 شرطیں ہیں، یعنی را ساکن ہو اور اس را ساکن سے پہلے والا حرف جو ہے مکسور ہو، یعنی را ساکن کے پہلے والے حرف پہ زیر ہو، جیسے شرعتن ہے مثال کے طور پر۔ تو اس را ساکن کو باریک ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں، وہ 3 شرطیں کیا ہیں وہ آپ جو ہے بیان کریں۔ اگلا سوال ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے کسرہ دوسرے کلمے میں ہو تو را کیسی پڑھی جائے گی؟ را ساکن سے پہلے کسرہ ہے، لیکن را ساکن سے پہلے جو کسرہ ہے وہ کسرہ کہاں ہے؟ دوسرے کلمے میں ہے، یعنی کسرہ پہلے کلمے میں ہے تو را ساکن جو ہے اس کے بعد والے کلمے، یعنی دونوں الگ الگ کلمے میں، تو اس صورت میں جو ہے را کیسی پڑھی جائے گی؟ پر یا باریک ما مثال بیان کریں۔ اسی طرح سے اگلا سوال ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو تو را پر ہوگی یا باریک ما مثال بیان کریں۔ تیسرا سوال ہے اس کے بعد اگلا، اگر را ساکن سے پہلے کسرہ اصلی اور اسی کلمے میں ہو لیکن اس کے بعد اسی کلمے میں حروف استعلا میں سے کوئی حرف ہو تو را پر ہوگی یا باریک ما مثال بیان کریں۔ ابھی جو ہے آپ کو سوال یہ کیا گیا تھا کہ را ساکن سے پہلے زیر ہونے کی صورت میں را کے باریک ہونے کی 3 شرطیں بیان کریں، اور یہ جو اگلا سوال کیا گیا ہے 3 سوال، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے سمجھیں گے تو تینوں شرطیں بھی اس میں آ چکی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ اسے بغور دیکھیں تو خود سمجھ میں آ جائے کہ وہ 3 شرطیں کیا ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اگر را ساکن کے بعد حرف استعلا دوسرے کلمے میں ہو تو را کیسی پڑھی جائے گی؟ را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ ہے لیکن وہ دوسرے کلمے میں ہے تو وہ را جو ہے کیسی پڑھی جائے گی؟ جیسے فصبر صبرہ کے اندر فصبر کی را جو ہے کیسی پڑھی جائے گی؟ اگلا سوال آپ کی علمی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے یہ ہے کہ قرآن میں ایسے کتنے کلمات ہیں جن میں را ساکن کے بعد حرف استعلا اسی کلمے میں ہے؟ یہ محدود کلمات ہیں، یہ جو ہے یاد ہونا چاہیے، اس وجہ سے وہ کتنے کلمات ہیں ان کی نشاندہی کریں، یعنی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں وہ بھی آپ اس میں تحریر کریں گے۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ ہے کہ قرآن میں ایسے کتنے کلمات ہیں جن میں را ساکن کے بعد حرف استعلا دوسرے کلمے میں ہے؟ ایک تو را ساکن اور حرف استعلا ایک کلمے میں، ایسے کلمات کتنے ہیں؟ اور را ساکن کے بعد حرف استعلا دوسرے کلمے میں، ایسے کتنے کلمات ہیں؟ اگلا سوال ہے کہ فرقن کی را میں خلف کیوں ہے؟ مصنف نے بیان کیا تھا اور فرقن میں خلف ہے، خلف کیوں ہے اس کی وجہ، اور اس کے بعد سوال یہ ہے کہ خلف کسے کہتے ہیں؟ آپ کو بتلایا تھا ایک ہے خلف اور ایک ہے اختلاف، دونوں میں فرق ہے۔ تو عربی زبان میں خلف جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آپ جو ہے یہاں پر تحریر کریں کہ خلف کسے کہتے ہیں۔ را موقوفہ بالاسکان اور موقوفہ بالاشمام کسے کہتے ہیں؟ را فرقن کی را کے بعد جو ہے مصنف نے بیان کیا ہے را موقوفہ بالاسکان اور را موقوفہ بالاشمام کو بیان کیا ہے، آپ کتاب دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو وہ رائے موقوفہ بالاسکان اور رائے موقوفہ بالاشمام کسے کہا جاتا ہے؟ پہلے تو آپ یہ بتلائیں۔ اگلا سوال ہے کہ مصنف نے بیان کیا ہے اور اگر را موقوفہ بالاسکان یا بالاشمام کے ماقبل سوائے یا کہ اور کوئی حرف ساکن ہو تو اس کا ماقبل دیکھا جائے گا۔ یہ جو خط کشیدہ ہے یہ مصنف کی عبارت ہے۔ اب جو ہے اس میں سوال ہے کہ اس عبارت سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ را کی کون سی حالت بیان کرنا چاہتے ہیں
اور وہ حالت کیا ہے۔ آپ کو شروع میں بتلایا گیا تھا کہ را کی کتنی حالتیں ہیں وہ آپ بیان کریں، تو را کی جو حالتیں آپ نے بیان کی تو اس میں سے 2 حالتوں کا تذکرہ یہاں کی عبارت تک مکمل ہو چکا تھا۔ اب یہاں پر مصنف جو بیان کرنے جا رہے ہیں تو را کی یہ کون سی حالت ہے۔ اگر را ساکن سے پہلے والا حرف مفتوح ہو تو را کیسی پڑھی جائے گی؟ را ساکن سے پہلے والا حرف مفتوح ہو تو را کیسی پڑھی جائے گی؟ مع مثال بیان کریں۔ اگر را ساکن سے پہلے والا حرف مضموم ہو تو را کیسی پڑھی جائے گی؟ مع مثال بیان کریں۔ اگلا سوال ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے والا حرف مکسور ہو تو را کیسی پڑھی جائے گی؟ مع مثال بیان کریں۔ یہ بہت آسان سوال تھا کہ را ساکن سے پہلے اگر فتحہ ہو یا ضمہ ہو تو را کیسی پڑھی جائے گی، را ساکن سے پہلے کسرہ ہو تو را کیسی پڑھی جائے گی۔ لیکن را ساکن سے پہلے کسرے کی صورت میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانا پڑے گا کہ کب کب را باریک ہوگی اور کب پر ہو سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے 44 نمبر کا سوال کہ اگر را ساکن سے پہلے والا حرف یا ساکن ہو تو را کیسی پڑھی جائے گی؟ مع مثال بیان کریں۔ ایک تو را ساکن سے پہلے والا حرف ابھی تک سوال کیا گیا متحرک ہو، لیکن اب را ساکن سے پہلے والا حرف ساکن ہو، اور وہ کون سا ساکن ہے؟ یا ساکن ہے، تو را کیسی پڑھی جائے گی؟ اس کو مثال کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے خیر اور قدیر کی را حالت وقف میں پر ہوگی یا باریک؟ خیر اور قدیر ایک تو حالت وصل ہے، حالت وصل میں ان کی را کیسی ہوگی؟ وہ را متحرک کا قاعدہ ہو گیا، یعنی را کی پہلی حالت، لیکن یہاں پر را کی تیسری حالت ہے، تو را کہہ رہے ہیں کہ خیر اور قدیر کی را حالت وقف میں پر ہوگی یا باریک، یعنی یہاں پر را کیسی ہو جائے گی؟ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گی، اور ساکن سے پہلے یا ساکن ہے، اور اس کے پہلے خیر کی خا پہ زبر ہے، قدیر کی دال پہ زیر ہے، تو را کیسی پڑھی جائے گی؟ خیر کی، اور را کیسی پڑھی جائے گی؟ قدیر کی۔ اس میں دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اس کے جواب میں آپ پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ تھوڑا سا سوال ایسا لگ رہا ہے کہ خیر اور قدیر کی راہ میں فرق ہو جائے گا، لیکن فرق ہے نہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے والا حرف یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو کیا را پر ہوگی؟ جیسے فجر کی را کو ہم پر پڑھتے ہیں، تو اسی طرح سے اس را کو بھی پر پڑھیں گے؟ یہ سوال ہے۔ اگلا سوال ہے را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو را پر کیوں نہیں ہوتی؟ اس میں جواب مل گیا، اس کے پہلے والے 45 نمبر سوال کا جواب اس میں مل گیا ہے اگر آپ غور کریں گے تو۔ سوال اس میں یہ ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو را پر کیوں نہیں ہوتی؟ اگلا سوال، کیا قرآن میں کوئی ایسی مثال ہے جس میں را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو؟ اگر کوئی مثال ہے تو آپ اس کو پیش کریں، اور اگر نہیں ہے تو جواب صرف نہیں کر کے ہو جائے گا۔ پھر آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے رائے مرامہ، رائے ممالہ وغیرہ کو بیان کیا ہے، رائے مشدد کو بیان کیا ہے۔ تو ایک سوال آپ سے یہ کیا جا رہا ہے کہ را مرامہ کسے کہتے ہیں؟ اگلا سوال ہے کہ را موقوفہ بالروم کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ادھر آپ کو پوچھا گیا تھا را موقوفہ بالاسکان اور را موقوفہ بالاشمام کسے کہتے ہیں، تو اسی طرح سے را موقوفہ بالروم کا کیا مطلب ہے؟ اگلا سوال ہے کہ را موقوفہ بالروم
پر ہوگی یا باریک ہوگی؟ سمجھ کر کے جواب اس کا دیجیے گا، اس لیے کہ را موقوفہ بالروم کے اندر را کی حرکت جو ہے باقی رہتی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ را موقوفہ بالروم اگر مضموم ہو تو کیسی پڑھی جائے گی؟ را موقوفہ بالروم مضموم ہو تو کیسی پڑھی جائے گی؟ اور اسی طرح سے مکسور اور مفتوح کا کیا حکم ہے؟ یعنی را موقوفہ مضموم کیسی پڑھی جائے گی، مفتوح کیسی پڑھی جائے گی، اور مکسور کیسی پڑھی جائے گی؟ اس میں بہت جو ہے آپ کا دماغی سوال ہے۔ ایک جز جو اس کا ہے کہ رائے مرامہ جو ہے مفتوح ہو، یعنی جس پہ آپ روم کرنا چاہتے ہیں وہ اگر مفتوح ہو تو وہ کیسی پڑھی جائے گی؟ اس میں بہت خاص جو ہے دھیان دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں ایک بہت آپ کی دماغ کا سوال بھی ہے۔ کیا رائے مفتوحہ میں روم صحیح ہے؟ وہ جواب بھی اس میں شاید آپ کو مل جائے گا۔ اگلا ہے رائے مفتوحہ میں روم کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کی سمجھ کا اس میں جو ہے بہت دخل ہے، لہذا یہ سوچ کر کے لکھیے گا کہ رائے مرامہ کے اندر اگر را جو ہے مضموم ہو تو کیسی پڑھی جاتی ہے، مکسور ہو تو کیسی پڑھی جاتی ہے، اور مفتوح کا کیا حکم ہے، یہ خاص آپ کو جو ہے دھیان میں رکھنا ہے۔ اگر آپ نے یہاں پر جواب صحیح دے دیا تو یہ 51 اور 52 نمبر کا جو سوال ہے کیا را مفتوحہ میں روم صحیح ہے، اس کا بھی جواب آ جائے گا۔ را مفتوحہ میں روم کیوں نہیں ہوتا، اس کا بھی جواب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آگے ہے رائے ممالہ کسے کہتے ہیں؟ امالہ کے کیا معنی ہے؟ رائے ممالہ باریک ہی کیوں ہوتی ہے؟ مصنف نے یوں بیان کیا کہ رائے ممالہ باریک ہی ہوتی ہے، تو رائے ممالہ باریک ہی کیوں ہوتی ہے اس کی جو ہے وجہ آپ تحریر کریں۔ اور اگر اگلا سوال ہے رائے ممالہ کے تعلق سے کہ رائے ممالہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے قرآن میں کتنی جگہ پائی جاتی ہے؟ پھر را مشدد کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا، اس کو بھی آپ سن لیجئے اور اس کے جوابات بھی آپ لکھ کر کے تیار کیجئے۔ پہلی چیز ہے کہ را مشدد کتنی را کے حکم میں ہے، یہ مصنف نے ایک لفظ میں بیان کیا ہے۔ را مشدد پر ہوگی یا باریک ہوگی؟ را مشدد میں کون سی را کس را کے تابع ہوتی ہے؟ را مشدد پر اگر وقف کیا جائے تو کون کس کے تابع ہوگی؟ یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، اس کو جو ہے سبق کے اندر بتلایا جا چکا ہے۔ حالت وقف میں مستقر لا یضر اور مستمر کی را کیسی پڑھی جائے گی؟ یہ جو ہے مستقر ہے، مستقر نہیں۔ حالت وقف میں مستقر لا یضر اور مستمر کی را کیسی پڑھی جائے گی؟ بس یہاں جو ہے پہنچ کر کے را کا بیان ختم ہو گیا تھا۔ مصنف نے آخر میں چلتے چلتے بتلایا تھا کہ حروف مفخمہ کے اندر جو ہے مراتب ہیں، تو سوال یہ ہے کہ حروف مفخمہ میں تفخیم کی ترتیب کیا ہے؟ حرف مفخم اگر ساکن ہو تو اس کی تفخیم کی کیا ترتیب ہے؟ ایک تو حرف مفخم متحرک ہے، اس کی تفخیم اس میں پوچھی گئی کہ حروف مفخمہ میں تفخیم کی ترتیب کیا ہے۔ آگے کیا ہے؟ حرف مفخم اگر ساکن ہو تو اس کی تفخیم کی کیا ترتیب ہے۔ اسی طرح سوال ہے، آپ کتاب دیکھیں گے تو بہت سارے جو ہے سوالات آپ کو خود سے حل ہو جائیں گے۔ حرف مفخم کے فتحے کو مانند ضمہ کے اور اس کے ما بعد کے الف کو مانند واو کے پڑھنا کیسا ہے؟ اسی طرح سے حرف مرقق کے فتحے کو مانند امالہ صغرا کے پڑھنا کیسا ہے؟ امالہ صغرا امالہ کبریٰ جو ہے آپ کو اس وقت بتلایا گیا تھا جب سبق چل رہا تھا۔ کیا حروف مفخمہ یعنی حروف مستعلیہ کے تمام حروف کی تفخیم ایک جیسی ہوتی ہے، یا اس میں جو ہے کوئی
اعلیٰ ہے، کوئی اوسط ہے، کوئی ادنا ہے، اس طرح سے اس میں ترتیب. مثلا جیسے خصہ ضغطن قز، یہ حروف مستعلیہ ہیں، تو کیا اس میں خصہ ضغطن قز میں خا، صاد، زاد وغیرہ سب کی تفخیم ایک درجے کی ہے، یا ان میں جو ہے کوئی مرتبہ اور ان میں درجات آپس میں ہیں کہ فلاں سب سے اعلیٰ ہے، پھر اس کے بعد فلاں ہے، پھر اس کے بعد فلاں ہے، کیا ترتیب ہے؟ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ حروف مستعلیہ تو یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے ہی جاتے ہیں، لیکن جو ہے لام اور را بھی کبھی پر اور کبھی باریک ہوتے ہیں. تو حروف مستعلیہ، اگلا سوال آپ کا ہے آخری سوال، کہ حروف مستعلیہ اسی طرح سے لام اور را کی تفخیم کی ترتیب تحریر کریں. یعنی لام اور را کا بھی اس کے اندر جو ہے مرتبہ آئے گا، اور لام کی سے مراد جو ہے لام جلالہ ہے، تو لام جلالہ کی تفخیم کا کیا مرتبہ ہے. پھر اسی طرح سے حروف مستعلیہ میں تو پوچھا ہی گیا ہے، پھر را کو بھی اس میں شامل کر لیجئے. یعنی کل جو ہے 9 ترتیب ہے، یہ 7 حروف مستعلیہ اور جو ہے 2 یہ لام اور را، تو اس طرح سے 9 حروف کی ترتیب تفخیم آپ کو بیان کرنی ہے. امید ہے کہ آپ یہ سوالات سمجھ گئے ہوں گے، اور ان سوالات کے جواب انشاءاللہ آپ ضرور تحریر کریں گے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.